جی اچھا ہاں دیکھیے اب پیاجے کا ادراک فروغ یا پیاجے کا وقوفی نظریہ. جین پیاجے ایک ایسا سائیکالوجسٹ ہے جو ساختیاتی نظام اس پر بہت زیادہ ڈسکس کرتا ہے اور اس کے نزدیک دماغی اہلیتیں یا وقوفی صلاحیتیں یہی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اس کا بیسک نظریہ یہ ہے کہ بچہ اپنے وقوفی صلاحیتوں کو، ادراکی صلاحیتوں کو، دماغی صلاحیتوں کو بچپن سے لے کر اڈلسنس تک اسٹیپ بائی اسٹیپ استعمال کرتے ہوئے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور خود بخود ریکٹیفائی کرتا ہوا آگے جاتا ہے. یہاں پر کسی بچے کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں. سہارے کے معنی ان جنرل کسی چیز کو سمجھنے کے لیے فیڈ بیک دینے کی ضرورت نہیں. اسی طرز کا اور ایک نظریہ ہے وائی گاٹسکی کا نظریہ. وہ بھی وقوف پر بہت زیادہ اسٹریس کرتا ہے لیکن وقوف کے ساتھ سماجیت کو اسٹریس کرتا ہے. پیاجے نے یہ بتلایا کہ بچہ 0 to 16 ایئرس یا اڈلسنس پہنچے تک وہ 4 مرحلوں میں اپنے ذہنی صلاحیتوں کو اپلفٹ کرتا ہوا صحیح طور پر میچورڈ ہوتا ہے مینٹلی اور فزیکلی. اب دیکھیے یہ جو آپ کے اسکرین پر نظر آ رہے 4 مرحلے. ایک مرحلہ جو بچے کے لیے 0 to 2 ایئرس کا ہوتا ہے اس کو اس نے حسی و حرکی مرحلہ کہا. یہاں پر وہ اپنے حسی اعضاء کی مدد سے دنیا کا علم یا اپنے اطراف و اکناف کا علم حاصل کرتا ہے. اسی لیے اس اسٹیج کو our sense organs are the gateway of knowledge کہا گیا. ہمارے حسی اعضاء ہی علم کے دروازے ہوتے ہیں. ہمارے 5 سینس آرگان سے ہی ہم کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے. سردی کا، گرمی کا، میٹھے کا، کھٹے کا. یہ جو علم انیشل اسٹیج میں ہوتا ہے وہ ہے 5 سینس آرگان سے. دوسرا مرحلہ پری آپریشنل اسٹیج ہے. تیسرا کانکریٹ ہے. چوتھا رسمی یا فارمل ہے. پہلا ابھی دیکھیں ہم حسی و حرکی مرحلہ. یہ مرحلہ پیدائش سے لے کر 2 سال تک جاری رہتا ہے. ان جنرل 0 to 2 ویکس میں نو مولود ہے. 2 ویکس سے 2.5 ویک یا 2.5 ایئر یا 3 ایئرس تک وہ شیر خارگی میں رہتا. تو یہاں پر وہ یا یہ ایج میں وہ اپنے اطراف و اکناف کو حسی اعضاء کی مدد سے جانتا ہے. تو یہاں پر حسی اعضاء ٹچ ہونے سے کلک ہوتا ہے اس کے ذہن میں. تو چیز سمجھتا یہ گرم ہے، یہ سرد ہے، یہ میٹھی ہے. اس کے بعد جیسے اس کی ایج بڑھتی ہے 2 سال سے آگے کی جانب اس کو پری آپریشنل اسٹیج کہا گیا. 2 سے 7 سال کا مرحلہ جو پری اسکولنگ کا اور فارمل اسکول کا فرسٹ اسٹیج ہوتا یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا. اس لیے پیاجے نے اس مرحلے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک 2 سے 4 سال، دوسرا 4 سے 7 سال. 2 سے 4 سال کے پیریڈ میں جس کو قبل تصوراتی دور یہ کہا گیا، اس میں بچہ علامتیں، سمبلز اور ماں کے اشارے، ماں کی آواز
یہ تمام چیزوں کو اپنے کانشیس مائنڈ میں، شعور میں لے لیتے ہوئے ان کی تصویر بناتا ہے اور کوشش کرتا ہے ماں کے جیسے الفاظ، ماں جو الفاظ سے اس کو کنیکٹ کرتی ہے وہی الفاظ بولنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو سمجھتے ہوئے مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے۔ جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے 4 سے 7 سال کی جانب، اب اس کے خیالات، ذہنی خیالات تھوڑے سے تقویت پاتے ہیں۔ اس کو وجدانی دور کہا گیا، انٹیٹیٹیو پیریڈ کہا گیا۔ اس میں بچوں کے خیالات اور استدلال، ریزننگ پاور پہلے سے زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں۔ یہ زمانہ 4 سے 7 سال کا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ عام لحاظ سے ذہنی کارروائیاں، یعنی بنیادی کارروائیاں، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم جیسے جو بیسک چیزیں ہیں اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے ود دی ہیلپ آف ٹیچرس اور اس کی ذہنی صلاحیتوں سے۔ لیکن اس میں کوئی بھی عمل اگر کرتا ہے تو اس کے پیچھے اصول کیا ہے یہ نہیں سمجھ پاتا، اور جو کام کرتا ہے اس کو ریورس کرنے کی خاصیت بھی نہیں پائی جاتی۔ ایسا سمجھیں گے ہم، مختلف انداز سے سوچنے کی خاصیت بھی نہیں پاتی۔ اس لیے اس پیریڈ کو ایگو سینٹرک اور ٹریٹس آف ریورسیبلٹی اور کنزرویٹو سے بھی کنیکٹ کیا جاتا ہے۔ آبجیکٹو ٹائپ ٹیٹ اور ٹی آر ٹی میں خاص کر پیاجے کے لیے یہ دوسرے مرحلے پہ اکثر سوالات آتے ہیں۔ پہلے اس کو ہم دیکھ لیں گے، اس کے بعد اس پر ڈسکس کریں گے۔ یہ کارروائیاں کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو اصول ہے اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ جیسا 2 ضرب 2 4 تو سمجھ جاتا ہے، لیکن جب ہم 4 - 2 = 2 کریں تو کیسے ہوا اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ایک مثال، 2 استوانے ہیں یکساں حجم کے، لیکن ان کا سائز الگ الگ ہے، ایک چوڑا ہے اور ایک لمبا ہے۔ اس میں پانی ڈالا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کا والیوم ایک جیسا ہے، تو ڈیفینیٹلی ایک ہی حجم کے پانی، مثال کے طور پہ 2 لیٹر، دونوں برتنوں میں بھی ایک والیوم کا پانی جائے گا، لیکن برتنوں کا سائز ایک چوڑا ہے اور ایک لمبا ہے، سائز الگ الگ ہے، حجم دونوں کا برابر ہے۔ اب اس کے بعد بچوں کے سامنے اگر رکھے یا بچے کے سامنے اگر رکھے تو اس کی توجہ پہلے لمبے برتن پر پڑتی ہے اور وہ کہتا ہے اور یا سمجھتا ہے کہ اسی میں پانی زیادہ ہے۔ یہاں پر اس نے جو دیکھا، پہلے تو توجہ کیا، پھر توجہ کس پر کیا؟ بلندی پر کیا، تو اس کے نقطہ نظر میں بلندی کے بیس پر اس کو زیادہ کہا، تو یہ اس کا نقطہ نظر ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا والے بھی اسی کو صحیح سمجھ رہے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کو ایگو سینٹرک کہا گیا۔ لیکن وہ یہاں پر کنزرویشن آف میٹر کو نہیں سمجھ پاتا۔ کنزرویشن آف میٹر کے معنی کیا ہے؟ یہ ایک ایسا اصول ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ مقدار یا تعداد یکساں رہتی ہے۔ کب تک رہتی ہے؟ اس وقت تک جب تک کہ اس میں کچھ جمع یا تفریق نہ کیا جائے۔ یہ کانسیپٹ کو وہ سمجھ نہیں سکتا۔ کون سے سٹیج میں ہے بھائی؟ یہ 4 سے 7 سال، تو ان جرنل ہم اس کو 2 سے 7 سال کا پیریڈ بولیں گے۔ تو 2 سے 7 سال کے پیریڈ میں ابتدائی مرحلے میں وہ ماں کی آواز، ماں کی تصویر بناتا ہے۔ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے تو دنیا کو ایک نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، چیزوں کو اس کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ دنیا والے بھی اسی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے اس کی اس خصوصیت کو ایگو سینٹرک، خود پسندی کہا گیا، اور
یہاں پر اس کو کنزرویشن کا کہ میننگ سمجھ میں نہیں آتے، یہ بھی کہا گیا یہ کنزرویٹو نہیں ہوتا. تو آبجیکٹو میں اکثر ایگو سینٹرک کے بارے میں پوچھا جاتا کہ کیا ہے یہ، کون سے مرحلے میں آتا ہے، یا بچے کے پاس ٹریٹ آف ریورسیبلٹی کون سے مرحلے میں. تو یہ پری آپریشنل اسٹیج موسٹ امپارٹنٹ ہے یہ 4 مرحلوں میں. اس کے بعد تیسرا مرحلہ ٹھوس تفاعلی دور، کانکریٹ آپریشنل اسٹیج 7 to 11 ایئرس. اس دور میں بچہ ٹھوس اشیاء کی بنیاد پر آسانی سے ذہنی کارروائی کر کے مسئلے کا حل نکالتا ہے. دوسرے معنوں میں اس کی سوچ کا نظام طبعی طور پر موجود اشیاء کے حد تک محدود ہوتا ہے، اور وہ جو چیز اس کے سامنے موجود ہے اسی کو حقیقت مانتا ہے. اور اس مرحلے میں وہ ٹھوس چیزوں کو دیکھ کر ہی اپنے اعمال کرتا ہے. مثال کے طور پر ABCD یا پلاسٹک کے کیوبس یا ریکٹینگلس وغیرہ رکھ دیے وہاں پر، تو وہ کیا کرتا، پہلے سیگریگیٹ کرنے کی کوشش کرتا، کیوبس کو الگ کرتا، ریکٹینگل شیپس کو الگ کرتا. اس کے بعد بولا جاتا کہ اس کو کاؤنٹ کرو تو اس کو کاؤنٹ کرتا، اس میں سے نکالو. تو جو بھی اعمال کرے گا ٹھوس چیزوں کو دیکھ کر کرے گا. اس کے بعد جب بچہ 11-12 سال سے 16-17 سال تک پہنچتا ہے تب وہ مجرد چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. جو چیز سامنے نہیں ہوتی اس کے بارے میں بھی سوچ کر اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ میکزیمم 16-17 سال تک چلتا ہے، یا عموماً 11-12 سال سے شروع ہوتا ہے. 11-12 سال سے شروع ہو کے آگے پک اپ کر رہا تو کون سی چیز آ رہی، وہ عنفوان شباب کا پیریڈ اسٹارٹ ہو رہا. اب ہم کو معلوم ہے عنفوان شباب میں ذہانت عروج پر ہوتی اور لوگوں کی ہائٹ میکزیمم ہائٹ پہنچتی، اور وہ لوگ سوشلائز ہونا چاہتے، وہ لوگ اپنی آئیڈینٹی بنانا چاہتے. تو یہ 4 مرحلے تھے. اس میں پری آپریشنل اسٹیج دوسرا اسٹیج موسٹ امپارٹنٹ ہے. اس کے بعد کوہل برگ کا اخلاقی نشو و نما کا نظریہ. یہاں پر کوہل برگ نے 10 سے 16 سال کے کئی بچوں سے بات چیت کر کے گفتگو کر کے بچوں کے لحاظ سے کچھ حقائق کا گہرائی سے مطالعہ کیا. کوہل برگ کے نزدیک انصاف کے تقاضوں کو سمجھنا ہی اخلاقی نشو و نما ہے. ایسے احساسات کی موجودگی کا پتہ چلانے کے لیے انہوں نے مختلف نوعیت کے سوالات مرتب کیے. نمونے کے طور پر چند سوالات ہے. ہم وہ سوالات پڑھنے سے پہلے یہ کوہل برگ مورل ویلیوز نہیں بول رہا ہو، اخلاقی نشو و نما کس طرح سے اپلفٹ ہوتی ہے، اخلاقی اقدار کے بارے میں نہیں بول رہا. کیوں ایسا نہیں بول رہا؟ اس کی تفصیل پڑھنے سے معلوم کیا ہو رہا بولے تو یہ شخص یہ کہنا چاہ رہا کہ بچہ اپنی اخلاقی نشو و نما اپنی سوچ کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے، نہ کہ ایکسٹرنل مورل ویلیوز بتلاتا. اساتذہ اخلاقی اقدار بتلاتے، بڑوں سے ایسا ملنا، چھوٹوں سے محبت سے پیش آنا، فلاں کرنا یہ بتلاتے، اور روٹین میں بھی وہ دیکھتے رہتا ہے. لیکن اس کا خیال ہے بعض چیزیں زندگی میں بچے کے سامنے ایسے انسیڈنٹس آ جاتے جو قانوناً صحیح رہتے، انسانیت کے لحاظ سے غلط، جو انسانیت کے لحاظ سے صحیح رہتے قانوناً غلط. جیسا مثال کے طور پر ایک بچہ شدید بھوکا ہے، ابھی ہم اس کے کوشچنس نہیں پڑھ رہے، ان جنرل آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے بول رہا ہوں میں. ایک بچہ یا بالغ شدید بھوکا ہے تو وہ کیا کرتا، پیسے نہیں ہیں تو کیا کرتا، دیکھ کے سامنے جو ہوٹل ہے، سامنے جو دکان ہے، اس کے پاس بھاگتے ہوئے جا کے ڈبو روٹی یا بریڈ جو بھی ہے لے کر بھاگ جاتا.
भाग के खा लेता। अब यहां पर कोहलबर्ग का ख्याल है, अब ये तो कानूनन जुर्म है, गलत किया, चोरी किया, लेकिन इंसानियत क्या बोलती है? ऐसे वक्त 10 से 16 साल की उम्र के बच्चे किस तरह से इस पर रिस्पॉन्ड होते हैं। 3 एग्जाम्पल्स दिया। एक एग्जाम्पल में है, क्या डॉक्टर तरस खाकर ऐसे मरीज को मार डाले जो शदीद दर्द में मुब्तला है। अब एक डॉक्टर के पास एक फर्द अलील है, दायमी बीमारी है, एक जमाने से बीमारी चल रही और एक जमाने से उसको दर्द, शदीद दर्द बढ़ते जा रहा, सीवियर हुआ, प्रोफाउंड हुआ, बढ़ते जा रहा, वो दर्द दूसरे भी नहीं देख पा रहे, खुद तो बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो ऐसे वक्त डॉक्टर अगर जहर का इंजेक्शन देता है जिससे कि वो मर जाए, तो हम या वो एक जाविये से देखेंगे कि भाई उतनी तकलीफ थी तो कैसा भी नहीं रहता था, वो अच्छा ही करा डॉक्टर। अब कानून के लिहाज से देखें तो डॉक्टर का जहर का इंजेक्शन देना कानूनन जुर्म है। इंसानियत से देखें तो ऐसा है। दूसरे सवाल में देखिए, क्या कोई फर्द जो दवाइयों की खरीदी की इस्तेताअत नहीं रखता, दवाएं नहीं खरीद सकता, किसके लिए? उसकी बीवी भी एक जमाने से दवाखाने में शरीक है और बहुत ही सीरियस है। एक मर्तबा डॉक्टर बुला के बोला कि आप ये दवाएं लेकर आना जरूरी है अब इमीडिएट, वरना कुछ भी हो सकता। तो वैसे वक्त वो बच्चा क्या करेगा, वो फर्द क्या करेगा, मेडिकल दुकान को जाएगा, पहले डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा उसको बतलाएगा। अब वो बतलाने के बाद वो दुकान वाला पूरे दवाएं सामने निकाल कर रख के उसके बाद बिल के बारे में बोलता। जैसे बिल के बारे में बोलता तो वो जेबों में टटोलता। तो क्या देखता बोले, तो बिल जितना है उसके जेबों में उतने पैसे नहीं है। अब वो क्या करना चाहिए? तो अगर छीन लेके भागा तो कानूनन जुर्म है। इंसानियत के बुनियाद पे पूछा तो देना कोई जरूरी नहीं है, वो दुकान वाला देना कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन आ गया। फिर तीसरा सवाल देखिए, क्या ये बात अहम है कि कई गैर अहम लोगों की जान के बजाय एक अहम शख्स की जान बचाई जाए? इसको उमूमन ऐसा देखते हम कि कहीं पर लोगों को कब्जे में ले लिया गया, अब उसके बाद बोला गया कि इनकी जान को खतरा है, अगर वो चीज दे दें तो हम इसको छोड़ देंगे। अब यहां पर वो लोगों को भी बचाना जरूरी है, ये छोड़ना भी गलत है। तब इसमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे वक्त बच्चे की अखलाकी नशोनुमा किस तरह से होती है, बच्चा किस तरह से फॉलो होता हुआ आगे बढ़ता है, इसको इसने 3 हिस्सों में बतलाया और हर हिस्से के 2 दर्जे बतलाए। पहला है इब्तिदाई दौर, प्री कन्वेंशनल पीरियड, दूसरा है कन्वेंशनल पीरियड, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल पीरियड। पहला जो पीरियड है वो बच्चे की एज 3 साल से 8-9 साल या 4 से 10 साल एक पीरियड है। ये पीरियड में बच्चे में कुव्वत फैसला आहिस्ता आहिस्ता नशोनुमा पाती है, लेकिन वो जो कुव्वत फैसला है, जो फैसला करता है उसमें क्या सही है क्या गलत है, वो एज में मालूम नहीं होता। लेकिन वो क्या करता, सही या गलत का फैसला लोगों के मियार पर करता है। क्यों करता है? अगर मैं किया तो लोग शाबाश बोलेंगे, नहीं किया तो मुझे पनिश करेंगे, ऐसा समझ ले रहा। कुव्वत फैसला है लेकिन क्या सही क्या गलत नहीं है, क्या समझ नहीं पा रहा। यानी बड़े लोग बोले मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, इताअत करना चाहिए।
اور اگر میں اطاعت نہیں کیا تو سزا ملے گی. تو یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ وہ اچھے برے کی تمیز نہیں کر سکتا وہ ٹائم پر. درجے دوم میں بھی ذاتی فیصلے. اب بچے کو بولے کہ آپ یہ کام کرو تو اس وقت یہ بول سکتا اگر میں یہ کرا تو آپ کیا دیں گے, تو وہ بدلے میں کیا ملے گا, اس انداز سے آگے بڑھ سکتا. اس کے بعد رسمی دور 10 سے 13 سال کا پیریڈ. اس سطح پر بھی بچوں کے فیصلے دوسروں کی پسند ناپسند پر ہوتی ہے. اس کا ڈیسیشن نہیں ہوتا, وہ فیصلہ کرے گا لیکن دوسرے لوگ جیسا چاہ رہے وہ کرنے پر مجبور ہو جاتا. کیوں مجبور ہوتا؟ اس میں اس کی ایک اندرونی جو خواہش رہتی ہے, اگر میں کروں گا تو لوگ مجھے اچھا بولیں گے, نہیں کروں گا تو ارے یہ بچہ ہمیشہ ایسا ہی رہتا, اس انداز سے. تو درجے سوم میں اس دور میں بچے نہ صرف خود مرکزی نقطہ نظر سے اخلاقی اقدار کو اپناتے ہیں بلکہ دوسروں کے نقطہ نظر سے اور سماج کے اصول اور نقطہ نظر کو بھی خیال میں رکھتے ہیں. سماج کے طے کردہ اصولوں پر عمل کرتے ہیں. خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے کام کرتا ہے کیونکہ اس کی نظر میں اچھا ہونا یہ اہم ہے. اور اس کے بعد کے جسٹ ایج میں اس درجے میں محدود معاشرے کا احساس ایک بڑے معاشرے کے احساس میں بدل جاتا ہے. آہستہ آہستہ سماجیت کا احساس شروع ہوتا ہے. اب جیسے ایج ایڈولسنس کی جانب جاتی عالمگیر اخلاقی اصولوں کو اپناتا ہے. فرد خود ساختہ اخلاقی اقدار پر مزید خود اعتمادی اور پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہے اور وہ جو بھی کام کرے گا مفاد عامہ تمام کے لحاظ سے کیا ہو سکتا صحیح اور خود کے لحاظ سے کیا ہو سکتا صحیح اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتا اور وہ عالمگیر انسانیت کے بارے میں سوچتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. اس کے بعد آئیے لسانی نشوونما لنگسٹک. لسانی نشوونما نوم چامسکی نے اس پر بہت زیادہ تجربات کیے. عہد طفولیت میں انسانی استعدادیں 3 ماہ سے شروع ہو جاتی ہیں. بچے روتے ہیں, گھومتے ہیں, زور سے آوازیں نکالتے ہیں. یہ ان کی لسانی نشوونما کی ابتدا ہے. بچے آگے چل کر غوں غاں کرتے ہیں, سنے ہوئے الفاظ کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے. عام طور پر 1.5 سال سے 1.5 سال کے بچے یا 2 سال کے بچوں میں الفاظ کا ذخیرہ اچھا خاصا جمع ہو جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ جملے بولنا شروع کرتے ہیں اور 3 ساڑھے 3 سال میں جملوں کی ترتیب صحیح ہو جاتی ہے. نوم چامسکی جو 7 دسمبر 1928 کو امریکہ میں پیدا ہوئے, ان کے نزدیک جنریٹو گرامر اور یونیورسل گرامر کی اہمیت ہے. تو اس لیے ان کو پرنسپلس آف جنریٹو گرامر کا اور یونیورسل گرامر کا باوا آدم یا لنگوسٹک کا باوا آدم بھی کہا جاتا ہے. جنریٹو گرامر کیا ہے ان کے پاس؟ یہ لسانی نظریہ ہے, زبان کا ایک نظریہ ہے. اس نظریے کو نوم چامسکی نے 1950 میں پیش کیا. اس نے اس نظریے میں کہا کہ کس طرح محدود قوانین کا سیٹ پروڈکٹ محاصل ہو سکتا ہے. لامحدود قواعدی جملے ایک زبان میں, یعنی تولیدی قواعد جنریٹو گرامر جو ہے ان اصولوں کو استعمال کرتی ہے جس پر جملے کی ساخت بنتی ہے. آفاقی قواعد کا بنیادی تصور یہ ہے کہ تمام انسان ایک آفاقی اصولوں اور پیمانوں کا مجموعہ وراثت میں لے کر آتے ہیں جو تمام انسانی زبانوں کا احاطہ کرتے ہیں اور ان کو باقاعدہ بناتے ہیں. ہر بچے کے معنی ہر پیدائشی بچہ کسی بھی زبان کا اکتساب کر سکتا ہے کیونکہ یہ جبلی یا فطری علم ہے جو آفاقی ہوتا ہے. اس لیے
جو بچہ جس مذہب میں پیدا ہوا وہی ورڈ سنتے ہوئے اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ نوم چامسکی کا نظریہ ہے کہ بچے پیدائشی طور پر زبان کے سیکھنے کی صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں۔ چامسکی کا خیال ہے کہ بعض لسانی فقرے، زبان کے جملے بہت نہایت صحت کے معنی کریکٹنس، صحت اور بلا نقص استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کے ذہن پر نقش ہو گیا۔ چامسکی کہتا ہے کہ ہر بچے کے ذہن میں ایک فرض کرتا ہوا ایک آلہ ہوتا ہے، LAD لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس۔ پھر بعد میں تردید کر رہا وہ ایسا کوئی آلہ نہیں ہوتا، لیکن آلے کی جیسی خصوصیات اس میں ہوتی، اس لیے ہم اس کو لسانی اکتسابی آلہ بول رہے۔ یہ آلہ قواعد کے اہم اصولوں اور جملوں کی ساخت بچوں کے ذہن میں انکوڈ کرتا ہے، رمزہ بندی کرتا ہے۔ LAD is a hypothetical mental tool۔ کلیئر بولا ہو، یہ LAD جو ہے ہم جو فرض کرے ایک فرض کردہ آلہ ہے، ذہنی آلہ۔ that enables human to acquire knowledge naturally۔ اس آلے کی خصوصیت ہے کہ وہ انسان کو فطری طور پر زبان کے حصول میں مدد کرتا ہے۔ آلہ مدد کرتا ہے بول رہا، پھر بول رہا ہے کہ یہ فرض کرتا ہوا آلہ ہے، ایسا کوئی مشین نہیں رہتی ذہن میں۔ مشین کے جیسا وہ جو کام ہوتا اس کو LED کے لحاظ سے وہ کنیکٹ کیا۔ چامسکی کے مطابق ہر بچے میں مفروضہ لسانی تحصیلی آلہ LAD ہوتا ہے، جس کی خداداد صلاحیت پیدائش کے ساتھ ہی وجود میں آتی ہے، اور اس میں زبان کے بنیادی اصول پائے جاتے ہیں۔ دوسرے معنوں میں بچے زبان کے اصول و ضوابط کی قوت فہم لے کر ہی پیدا ہوتے ہیں، ان کو صرف ذخیرے الفاظ جمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے پہلے یونیورسل گرامر استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد اصل قواعد کی جانب جاتے ہیں۔ اس کی تشریح اس نے 1972 میں اپنی کتاب لینگویج اینڈ مائنڈ میں کی ہے۔ پھر اسی کو مختصر انداز میں، لسانی نشو نما کو مختصر انداز میں ہم اس طرح سے لکھے: ایک پیدائشی بچہ والدہ کو ماں کو مام کہتا ہے، اور وہ ماں کو ماپ نہیں کہتا۔ یہاں پر ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ بغیر کسی حقیقت کے بچہ مام ہی کہتا ہے، اسی کو یونیورسل گرامر کہا گیا۔ اس طرح آفاقی قواعد کا نظریہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تمام بچے پیدائشی طور پر فطری صلاحیت، جبلی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی صلاحیت کی بنا پر وہ زبان حاصل کرتا ہے، زبان کو سمجھتا ہے، اس کو فروغ دیتا ہے، ذخیرے الفاظ اس کو گین کرنا پڑتا۔ چامسکی کا خیال ہے کہ ہر بچے میں ایک تعمیر شدہ نظام ہوتا ہے، جس کو LAD لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس۔ پھر وہ کلیئر بول رہا ہے یہ ایک فرضی آلہ ہے جو بچوں کے دماغ میں پیدائشی طور پر موجود رہتا ہے، اسی کی وجہ سے وہ زبان کو تیز رفتاری سے سمجھ سکتا اور سیکھ سکتا ہے۔ چامسکی نے تحقیق کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا، چیلنج کیا کہ زبان انسان کی خداداد اندرونی صلاحیت ہے۔ اس کو انہوں نے لینگویج اینڈ مائنڈ بک میں تفصیلی ظاہر کیا۔ نیکسٹ آئیے، کارل روجر کا نشو نما کا نظریہ۔ کارل روجر، ابراہم ماسلو اور کارل روجر انسانی نفسیات کی اساس پر انسانوں کی فکری آزادی، شخصی فروغ اور اپنے طور پر حصول کے تصورات کی
کو अहमियत दी। एक्चुअली ये देखिए, अब्राहम मास्लो एक साइकोलॉजिस्ट है, उसका फॉलोअर और एक साइकोलॉजिस्ट कार्ल रोजर है। ये दोनों भी इंसानियाती नफ्सियात पर बहुत ज्यादा तजुर्बात किए। इसमें अब्राहम मास्लो को फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहा जाता है। इसी शख्स ने मोटिव्स नीड्स यानी जरूरियात के मोहरिकात पर भी दर्जाबंदी की है, जो इंसानों के लिए जरूरी होती है। तो अब हम तो कार्ल रोजर का नजरिया पढ़ रहे। इस नजरिए को कार्ल रोजर ने 1972 में पेश किया। इसके यहां पर 3 हिस्से हैं जिसको की पॉइंट्स बोलेंगे। एक है सेल्फ कॉन्सेप्ट, खुद तसव्वुर। दूसरा है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स, गैर मशरूत मुस्बित एहतराम। तीसरा है कॉन्ग्रुएंस, मुआफिकत, मुताबिकत। ये खुद तसव्वुर क्या है? खुद तसव्वुर एक फर्द के अकायद का मजमुआ या अफकार या एहसासात होते हैं जो ये बतलाता है कि मैं कौन हूं का जवाब देते हैं। ये वखूफी फहम होती है जिसमें शामिल हैं शख्सी औसाफ, अहलियतें, इक़दार और इनका असर और रसूख। सेल्फ कॉन्सेप्ट, तसव्वुर, खुद अपने बारे में तसव्वुरात कायम करना। इससे मुराद हमारे वो तसव्वुरात हैं जिनमें हमारे अपने एतक़ादात, तरजीहात, अपने बारे में राय कायम करना, रवैयों को मुनज़्ज़म अंदाज में मौजूद रहने देना। इसको हम मुख्तसरन ये बोल सकते हैं, ये ज़हनी आमाल हैं जिसमें हम अपने बारे में सोचते हैं, खुद अपने ख्यालात के अंदाज के बारे में सोचते हैं और जिंदगी के अपने मुख्तलिफ किरदारों की अदायगी के बारे में सोचते हैं। या खुद का तसव्वुर ख्यालात और एहसासात का मजमुआ होता है जो एक शख्स अपने बारे में रखता है कि मैं कौन हूं। ये एक इल्मी तफहीम है जिसमें ज़ाती औसाफ, सलाहियतें और इक़दार शामिल हैं और ये ज़ाती तजुर्बात समाजी तासुरात से मुतासिर होती है। कार्ल रोजर ने खुद तसव्वुर के 3 पहलू बतलाए। एक है खुद ख्याली, दूसरा है खुद तौखीरी, तीसरा है आइडियल सेल्फ। खुद ख्याली, खुद को इमेज में लेना, सेल्फ इमेज। खुद ख्याली, खुद अपने बारे में ख्यालात होते हैं, ये हमारी अपनी तस्वीर खुद हमारे अपने बारे में होती है जिसमें किसी भी तब्दीली पर हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, ज़हनी तौर पर हम तैयार नहीं होते। हम जो अपनी तस्वीर बना लिए वही है। एतबार से इस्तिलाह खुद ख्याली को समाजी व अदराकी माहिर नफ्सियात सेल्फ स्कीमा कहा है। ये क्या है? ये क्या नया वर्ड है? क्या नया वर्ड नहीं होता। पहले यहां पर देखिए स्कीमा क्या है। स्कीमा ज़हनी खाका है। ये वर्ड इस्तेमाल करने वाला जेन पियाजे है। जेन पियाजे का ख्याल है इंसान जब दुनिया में आता है तो पहली मर्तबा जिस चीज को देखता है उस चीज का खाका अपने जहन में बनाता है। यही ज़हनी खाका स्कीमा कहलाता है। उसके बाद बतदरीज दूसरे अशिया को देखते हुए उस ज़हनी खाके में मुताबिकत करता हुआ आगे जाता है। तो सेल्फ इमेज को भी सेल्फ स्कीमा कहा गया। यानी हम इनिशियल स्टेज में पहली मर्तबा अपने बारे में जो ख्याल जाहिर कर लिए, समझ लिए, उस पर किसी भी किस्म की तब्दीली पर आमादा नहीं होते। उसके बाद है सेल्फ स्टीम, खुद तौखीरी। खुद तौखीरी से मुराद ये एक एहसास है कि हम किस कदर अपने आप को काबिल कदर समझते हैं दूसरों को कंपेयर करें तो।
اور دوسرے لوگ ہم کو اپنے مقابلے میں کس قدر قابل قدر سمجھتے ہیں. یہ ہے سیلف اسٹیم، یعنی اپنی معلومات اور صلاحیتوں کا جو سطح ہے ہمارے پاس، وہ لیول ہے، اس کو کمپیئر کرتے ہیں، معلومات کو اور صلاحیتوں کو. اس کے بعد خود مثالی آئیڈیل سیلف، وہ فرد جو آپ بننا چاہتا ہے، یعنی بننے کی خواہش کرتا ہے، مثالی بننا چاہتا ہے، اس کو آئیڈیل سیلف بولیں گے. تو یہ 3 حصے جو کارل روجر اپنے نظریے میں سیلف کانسیپٹ کے بارے میں بولا، وہ یہ تھا. پھر اس کا دوسرا عنصر تھا انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈس. اس سے متعلق یہ بولتا کہ غیر مشروط احترام، یعنی بچے اکتساب غیر مشروط اور فہم کی بنیاد پر کرتے ہیں. تو یہ جو سیکنڈ پارٹ جو ہے اس میں یہ بتلانے کی کوشش کی گئی، اکتساب کرتا ہے، بچہ سیکھتا ہے، اس وقت بآسانی سیکھتا ہے جبکہ وہ خود سے تجربات کرتے ہوئے، خود سے تربیت کرتے ہوئے سیکھے گا. اگر ہم ایکسٹرنل فورس کریں، ایکسٹرنلی اوپر سے دباؤ ڈالے، تو وہ اکتساب صحیح طور پر اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. تو اس لیے بچوں کو اکتساب کرنے، سیکھنے، ایکٹیویٹیز کرنے کے مکمل مواقع دینا چاہیے. نیکسٹ ہے مطابقت، موافقت یا موضوع. وہ ہے جس میں 2 یا 2 سے زائد اشکال مساوی حیت کی ان کی شناخت کرتا ہے. یہ ہے